السلام علیکم دوستوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی لائف میں سب کچھ بہت زبردست جا رہا ہوگا۔ میں سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے آپ سے ایک بار پھر سے مخاطب ہوں، اور فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ریلی تھینکفل ٹو آل آف دیم جو میرے گروپ میں نئے آئے ہیں، جو میرے یوٹیوب پیج پر نئے آئے ہیں، جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جس مشن کو لے کر میں چلا ہوں اس مشن میں کامیابی حاصل کروں، اور آپ لوگوں کو تمام باتوں کا جائزہ کرواؤں کہ جن کو ہم نے اور آپ نے مل کر سب نے چھوڑ دیا ہے، جن پر ہم نے اور آپ نے مل کر بیٹھ کے سوچنا ہے۔ تو میں تمام دوستوں کا پھر سے بہت شکر گزار ہوں جو نئے آئے ہیں میرے گروپ میں، اور انہوں نے اس بات کو سوچنا شروع کر دیا ہے کہ we have to also consider on these parts of life. We need to consider on these major things in our life کہ جس کو میں نے اور آپ نے شاید بے جان سمجھ کے چھوڑ دی، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ہم بدل لیں تو بہت کچھ لائف میں اچھا ہو سکتا ہے۔ جس موضوع کو میں نے اپنا گفتگو سخن رکھا ہے اس کو کہتے ہیں ہوٹل اور وہاں کی باتیں۔ کیا ایز اے بڑا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ اتنے ہوٹلز راتوں میں کھلے ہوئے ہیں، دن میں کھلے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری نوجوان نسل پر؟ جبکہ ہمارے شہر میں لائبریریز ہونی چاہیے تھیں، اچھے کھیلوں کے میدان ہونے چاہیے تھے، اچھے ایسی جگہیں ہونی چاہیے تھیں جہاں سے ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوتے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے ملک میں کس قدر یہ بڑھتے ہوئے ہوٹل کن چیزوں کی عکاسی کرنے لگے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ بات کا اندازہ لگایا ہے کہ یہ ہم کس راہ جا رہے ہیں؟ میں موجودہ دور میں ان تمام بیٹھنے والے جو وہاں پر آتے ہیں ان کا اگر مشاہدہ آپ بھی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس مقصد سے ہم لوگ وہاں پر بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ ہماری یوتھ کس قدر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ کرنے لگی ہے، جبکہ ہمیں ان چیزوں کا بھرپور جائزہ لینا چاہیے کہ جس راہ پر ہمارا یہ آنے والا معاشرہ جا رہا ہے تو شاید ہم اپنے کان پکڑ لیں۔ ہم نے اپنے جس بچے کو اتنی محنت مشقت سے پڑھایا وہاں پر بیٹھ کے وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، تو شاید آپ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ شاید وہ اب گھر سے باہر بھی نہ نکلے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو اگنور کرنا اس لیے بھی پسند ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ کیوں کوئی سچائی بتا رہا ہے، کیوں کوئی اچھائی کی بات کرنے جا رہا ہے، کیوں کوئی ہمیں تلقین کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں آتا، ہمیں اپنی برائیاں، اپنا آئینہ دیکھنا ہی نہیں آتا۔ ہمیں ان بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں کسی نے ہمیں کوئی برا کہہ دیا، کیوں ہماری کسی چیز پر کسی کی کوئی نظر ہے، ہم کیوں نہیں چاہتے اپنے معاشرے کا ایک اچھا حصہ بننا۔ اس بات کا سمجھنا ان تمام نوجوانوں کو بھی بہت ضروری ہے، اور ان تمام بڑوں کو بھی سننا بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا بے یار و مددگار۔ ان ہوٹلز پر بیکار قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جس کا شاید اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کتنے لوگ برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بیٹھے بیٹھے کتنے لوگ فضول قسم کی فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، فضول قسم کی فحش گوئیاں کر رہے ہیں۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے بچے کس قسم کی سگریٹس پی رہے ہیں، بری بری عادتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں تو بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹا تمہاری عمر کیا ہے کہ وہاں تمہیں میں سگریٹ دوں۔ یہاں پر تو وہ ہے کہ بس اب اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں زندگی اور خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں کہ جو آپ کو بڑے ہونے تک بھی نہیں ہٹتی۔ یہ وہی وقت ہے کہ جس میں جو عادتیں پڑ جائیں وہ پھر بڑے ہونے تک بھی نہیں جاتی۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے بچے کتنی سگریٹیں پی جاتے ہیں۔ کبھی کسی بڑوں نے سوچا اس بات کہ ہمارا بیٹا 18 سال کا ہو گیا، 17 سال کا ہو گیا، یا 16 سال کا ہو گیا، یا ایک ایسی عمر میں جا رہا ہے کہ جس میں وہ اپنے مستقبل سے روشناس ہونا بہت ضروری ہو، اس کو اپنے مستقبل کی فکر زیادہ ہو، اپنے شہری ہونے کے حقوق کے بارے میں اس کو نالج ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نہیں سوچتے اس بات کا کہ وہ کتنے لازم ہیں، وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اپنے آنے والے معاشرے کی اصلاح کے لیے، جبکہ وہ اپنے بیٹھے بیٹھے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے فضول قسم کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، نہ صرف دن کے اوقات میں بلکہ راتوں میں بھی وہاں پر دیر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ان کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، وہاں پہ 2 2 3 3 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔
جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اسلامی معاشرے میں جس قسم کی باتوں کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیا وہ ان کو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں تو ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو دوست آپ کو اسلامی طور پر اسلام کی طرف کھینچے، اللہ کی یاد دلائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دلوائے، وہ دوست آپ کبھی نہ چھوڑیں۔ لیکن وہاں پر تو نہ اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے، بلکہ بیکار قسم کی کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جس کا ہمیں اور آپ کو سمجھنا اب بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی وقت گزرا نہیں ہے، اب بھی ہم اپنا اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں، اب بھی ہم اس بات کا ارادہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں بنے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کس قسم کی بیکار پلاننگز کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس کا نہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی کام ہے۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ نوجوان جو اپنے آنے والے کچھ سالوں میں ایک بہترین ایک انسان ہو سکتے ہیں، جو ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ باتیں نہیں کر رہے جو کہ ان کو کرنی چاہیے۔ وہاں پر وہ بیکار قسم کی پلاننگز میں لگے ہوئے ہیں جس کا تعلق ان کی حوث سے ہے، ان کی کسی ایسی برائی سے ہے جس میں وہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں ان کے گناہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچ رہے ایک چائے کے چکر میں؟ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ کہ مجھے ان چیزوں کو شوق نہیں ہے چائے کا، اور شاید مجھے چائے کی اتنی طلب ہوتی تو شاید میں بھی اتنا زیادہ وقت وہاں پر گزارتا، لیکن آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ کہ میں اس چائے سے بچا ہوا ہوں، اور اس چائے کو پینا میں پسند بھی نہیں کرتا۔ لیکن اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں اپنے چائے کے اوپر بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ کیا یہ ہمارے لیے اتنی لازم ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے بہترین 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے ہوٹلوں پہ گزارنا بھی برے نہیں لگ رہے ہیں؟ ہم وہاں پر بیٹھ کے اپنے گھر والوں سے چھپ کے سگریٹیں پی رہے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں، بیکار قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ اکبر، جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ آج یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے آپ کو کچھ بنانا ہے۔ جو وقت ہم وہاں پر اتنا ضائع کر رہے ہیں اس کا ایک چوتھائی حصہ بھی رکھ لیں اپنے علم کے اوپر، اپنے علم حاصل کرنے کے اوپر، تو ہم ایک بہترین انسان، ایک بہترین شہری، ایک بہترین ملک کا معمار ضرور بن سکتے ہیں۔ یہ آج آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ ان تمام چیزوں کے اوپر ایٹ لیسٹ آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ سوچیں گے، کیا یہ ہمیں ایسا کرنا ہم پہ لازم ہے؟ کیا کمپلسری ہے؟ کیا جاب کے بعد، کیا اپنے اتنی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ہمارے لیے اتنا لازم ہو گیا کہ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بیکار قسم کی پلاننگ کرتے رہے؟ وہاں پر تو 10 روپے سے لے کر 10 کروڑ روپے تک کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آج وہ وقت ہے کہ آپ سنبھل جائیں، اسلام کو پکڑ لیں، اسلام کو سمجھ جائیں، اور ان چیزوں کے اوپر سنجیدگی کا اظہار کریں۔ ہمیں اپنے ملک کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ ہمیں اپنے ملک کو ایسا بنانا ہے کہ جس میں ہم اور آپ گھومیں تو ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے ملک کو بنانے میں ایک حصہ ڈالا ہے۔ کیا ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ملک کے معمار بنے ہوئے؟ کیا ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اپنے ملک کا مستقبل سنوار سکتے ہیں؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ آپ دیکھیے دوسرے ملکوں میں کہ کس طرح سے لوگ اپنے ملک کو بنا رہے ہیں، کس طرح سے ملک کی اسٹریٹجیز کو، وہاں تو کوئی ہوٹل نہیں بنے ہوتے، وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں 5 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد وہ اپنے راہ پہ، اور وہ دوسرا جو آنے والا جو بندہ ہے وہ اپنے راستے۔ یہاں پر تو مطلب کوئی فکر ہی نہیں کسی بات کی، اس ٹائم کو ضائع کرنے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اب کیونکہ ہمارے بڑوں نے کبھی ہمیں نہیں سکھائی یہ باتیں۔ بٹ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ سوچوں، اپنے ملک پاکستان کو سنوارنے کی کچھ بات کروں۔ میں اپنے ان تمام نئے آنے والے دوستوں میں اس بات کو پھیلاؤں کہ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ جو کلچر ہمارے یہاں ہوٹل کا سٹارٹ ہو چکا ہے ملک پاکستان میں، ہر جگہ پر جو ڈے نائٹ ہوٹلز جو چل رہے ہیں، جو چائے کی جو طلب جو بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی، اس کو ہمیں کنٹرول میں لانا ہے، اور اس بات پر ایٹ لیسٹ سوچنا تو ہے نا۔ ہم سوچیں گے نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی کہ بات کیا ہے؟ سوچے تو صحیح یہ بات کیسی ہے، کیا یہ بات مناسب بھی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی سے میٹنگ کرنی ہے، آپ ملیے۔ کیا ایک ہوٹل ہی رہ گئے؟ چلے بالفرض اگر ہوٹل ہی رہ گئے تو آپ کوئی ٹائم کا تو کنسیڈر کریں کہ آپ اس سے 10 منٹ ملنا ہے یا 15 منٹ ملنا ہے یا 20 منٹ ملنا ہے میکسیمم۔ اگر آپ مل بھی لیے، سب کچھ ہو گئے، آپ کی باتیں ہو گئی، تمام ہو گئی،
اب آپ اپنے گھروں کو جائیے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھیے، ان چیزوں کو سمجھیے جو کہ آپ کے ذمہ ہیں، جو بچے آپ کے گھر پہ انتظار کر رہے ہیں، جو آپ کی بیگمات جو آپ کے گھر پہ انتظار کر رہی ہیں، یا وہ ماں یا وہ بہن جس کو آپ سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے، آپ ان کو تو فوکس کیجیے۔ ہم کیوں اپنی ماں بہنوں کے عزتوں کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی، اور آپ ان باتوں کے بارے میں سوچیں گے بھی، اور آپ سوچیں گے تو ملک بھی خوبصورت ہوگا، ہم بھی خوبصورت سے انسان بنیں گے، ہم اچھے انسان بنیں گے، سب کچھ زبردست ہو جائے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس اپنے پن کے ساتھ، کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔